إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر الله شيئا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ قوم फिरौन के सरदारों ने कहा, क्या आप मूसा और उसकी कौम को यूं ही रहने देंगे? लियुफ्सिदू फिल अर्दि व यदरक व आलिहतक, कि वो मुल्क में फसाद करते फिरे, व यदरक व आलिहतक, और वो आपको और आपके माबूदों को तरक किए रहें। हर दौर के मुफसिदीन का शेवा रहा है कि वो अल्लाह वालों को फसादी और उनकी दावत ईमान और तौहीद को फसाद से ताबीर करते हैं। चुनांचे फिरौनियों ने भी यही किया। हालांकि फिरौन खुद फसादी है,
اور مفسد فی الارض ہے، اور یہ بات بالکل ایسے ہی ہے جیسے قرآن مجید میں اللہ ذو الجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ مچاؤ، اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی اور بغاوت نہ کرو، اللہ تبارک و تعالی کے احکامات اور تعلیمات اور ہدایات سے سر منہ انحراف نہ کرو، تو یہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا انما نحن مصلحون، حقیقت یہ ہے کہ ہم اصلاح پسند ہے، ہم اصلاح چاہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الا، آگاہ رہو، خبردار، ہوشیار، انہم، دیکھیے تاکید در تاکید استعمال کی گئی ہے، ان بے شک، ہم یہ، ہم المفسدون، یہی فسادی ہے، ولکن لا یشعرون، لیکن انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو بھرے دربار میں توحید کی دعوت پیش کی اور معجزہ سارے جادوگروں نے دیکھ لیا، اس کا مشاہدہ کر لیا، وہ سر بسجود ہو گئے، تو فرعون نے وہاں پر دھمکیاں لگائی تھیں، اور یہ بات ہم آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی روشنی میں رکھ چکے ہیں۔ اس نے کہا تھا کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمت کٹوا کر تمہیں کھجور کے درختوں پر سولی دے دوں گا، سولی چڑھا دوں گا، تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ تو یہاں پر بھی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلنے کا ارادہ کرتے ہیں اور ہجرت کا ارادہ کرتے ہیں، تو جو فرعون کے درباری تھے، فرعون کے سردار تھے، وڈیرے تھے، جاگیردار تھے، انہوں نے فرعون کو مزید اشتعال دلاتے ہوئے کہا اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض ویذرک وآلہتک، آخر تم موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی رہنے دو گے، کچھ نہیں کہو گے کہ وہ آزاد پھرتے رہیں تاکہ وہ ملک میں فساد پھیلائیں اور آپ کو اور آپ کے معبودوں کو ترک کیے رہیں؟ قال سنقتل ابناءهم، فرعون نے کہا تم مطمئن رہو، ہم ابھی ان لوگوں کے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کر دیں گے، وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیں گے، وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور بے شک ہم ان پر ہر طرح کا زور رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، قوت، اسباب، وسائل سارے ہمارے ہاتھ ہیں۔ یہ دوسرا حکم ہے ظالمانہ۔ ایک تو تب جب خواب دیکھا تھا فرعون نے تب یہ حکم دیا تھا، اور یہ دوسری مرتبہ اس نے حکم دیا قتل کرنے کا، بچوں کو اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دینے کا۔ اس نازک ترین موڑ پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا استعینوا باللہ واصبروا، اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، ان الارض للہ، بلا شک و شبہ یہ زمین اللہ ہی کی ہے، یورثها من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے وہ اس زمین کا مالک بنا دیتا ہے، حکومت دے دیتا ہے، والعاقبۃ للمتقین، اور اخیر کامیابی انہی کی ہوتی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے قرآن مجید کا پہلا مقام انشاءاللہ باذن اللہ عز و جل آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں نے آپ کو قرآن حکیم کے 10 مقامات کی سیر کروانی ہے۔ یہ پہلا مقام، اس کی ہم سیر کر چکے، اب آئیے دوسرے مقام کی سیر کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال ولقد أرسلنا موسى
موسیٰ بآیاتنا وسلطان مبین، اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ کو اپنی آیتوں اور کھلی نشانیوں کے ساتھ بھیجا، الی فرعون، فرعون کی طرف، وہامان، اور حامان کی طرف، وقارون، اور قارون کی طرف، فقالوا ساحر کذاب، انہوں نے ہماری ہدایت قبول کرنے کی بجائے کہا کہ یہ تو جھوٹا جادوگر ہے۔ استغفر اللہ واتوب الیہ، اور یہی وتیرہ رہا ہے اہل باطل کا ہر دور میں کہ وہ حق واضح ہو جانے کے بعد اسے قبول کرنے کی بجائے تکبر، عناد، تمرد، طغیان اور عصیان پر اتر آتے ہیں اور فریق ثانی کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، جیسا کہ ابھی ابھی آپ سنیں گے۔ الی فرعون وہامان وقارون فقالوا ساحر کذاب، انہوں نے کہا کہ یہ تو جھوٹا جادوگر ہے۔ فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم، جب موسیٰ ان کے پاس ہماری طرف سے دین حق لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ جو ایمان لانے والے ہیں ان کے لڑکوں کو قتل کر دو، مار دو، اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھو۔ وما قید الکافرین الا فی ضلال، کافروں کی جو حیلہ سازی ہے وہ غلطی ہی میں ہے۔ سبحان اللہ۔ وقال فرعون، فرعون کہتا ہے ذرونی اقتل موسیٰ ولیدعو ربہ، مجھے چھوڑ دو، مجھے اجازت دو تاکہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں، پھر یہ اپنے رب کو پکارے۔ یہ کہتا ہے نا میرا رب ہے، توحید کی بات کرتا ہے، اللہ کی بات کرتا ہے، اپنے رب کی بات کرتا ہے، تو سرداروں سے فرعون یہ کہتا ہے اپنے درباریوں سے، وزیروں سے، مشیروں سے کہ تم سب مجھے اجازت دو اور تم سب مجھے چھوڑ دو، میرا راستہ نہ روکنا، میرا ہاتھ نہ روکنا۔ اقتل موسیٰ ولیدعو ربہ، میں موسیٰ کو قتل کر دیتا ہوں، پھر موسیٰ اپنے رب کو پکارے، اپنے رب سے مدد مانگے۔ انی اخاف ان یبدل دینکم، مجھے ڈر ہے ان یبدل دینکم، کہ اگر میں نے موسیٰ کو قتل نہ کیا تو کہیں یہ تمہارا دین تبدیل نہ کر ڈالے۔ یہ فرعون کہہ رہا ہے، فرعون یہ کہہ رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ اگر میں نے موسیٰ کو زندہ چھوڑ دیا تو یہ تمہارا دین بدل ڈالے گا، تمہارا دین بدل ڈالے گا۔ انی اخاف ان یبدل دینکم، کہیں یہ تمہارا دین نہ بدل ڈالے، او ان یظہر فی الارض الفساد، یا ملک میں کوئی بہت بڑا فساد برپا نہ کر دے۔ یہ غالباً فرعون نے ان لوگوں سے کہا جو موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے سے منع کرتے تھے۔ وقال موسیٰ انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس تکبر کرنے والے شخص سے جو روز حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ قرآن حکیم کا تیسرا مقام، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عندي ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين۔ جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس ہماری روشن نشانیاں لے کر آ گئے تو انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے جو یہ اپنے پاس سے گھڑ کر لے آئے ہیں۔ وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ، ہم نے اپنے پہلے باپ دادا میں ایسی کوئی بات نہیں سنی، یہ تو کوئی نئی بات لے کر آ گئے، نیا دین لے کر آ گئے، تو یہ تو جادو ہے۔ ہم نے اپنے آبا و اجداد میں، اپنے باپ دادا میں، اپنے بڑے بزرگوں میں ایسی کوئی بات نہیں دیکھی۔ یہی دلیل ہوا کرتی ہے ہر دور کے مشرکین کی، معاندین کی۔
جب ان کے سامنے حق رکھا جاتا ہے، مکہ کے لوگ بھی یہی دلیل پیش کیا کرتے تھے، بڑے بڑے خود ساختہ اعمال تھے جن میں وہ ملوث ہو چکے تھے، ان کے فاسد عقائد تھے، باطل افکار و نظریات تھے، اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، بہت ساری برائیاں تھیں، فواحش و منکرات جس میں وہ مبتلا ہو چکی تھی قوم مکہ، اور جب ان سے دلیل طلب کی جاتی کہ تمہاری حجت، برہان، سلطان کیا ہے، تو وہ کہتے وجدنا آباءنا علی امت وإنا علی آثارهم مہتدون، ہم نے اپنے بڑے بزرگوں کو، اپنے باپ دادا کو ایسے کرتے ہوئے پایا ہے، چنانچہ ہم انہیں کی ڈگر پہ چل رہے ہیں۔ اسی لیے پھر یہ جملہ اور یہ عقیدہ گھڑا گیا، کسی کو چھیڑو نہیں، اپنا چھوڑو نہیں، یہ بات بالکل غلط ہے۔ یہ تو فرقہ پرستی کی دعوت دی جا رہی ہے کہ سارے فرقے ٹھیک ہیں، ہر ایک اپنے فرقے پہ لگا رہے، کوئی کسی دوسرے کے فرقے کو غلط نہ کہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ صحیح کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سارے اپنے اپنے فرقے چھوڑ دو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی وہ ہے جس کا ایک کنارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا کنارہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں۔ آسمان سے جو وحی الہی آ رہی ہے، اللہ کا قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا فرمان، تو انہوں نے یہی بات یہاں پر بھی پیش کی کہ یہ تو کوئی نئی بات نہیں آئے، ہم نے اپنے باپ دادا کو، اپنے آبا و اجداد کو، اپنے بڑے بزرگوں کو تو ایسا نہیں کرتا پایا، معاشرے میں تو ایسا نہیں ہوتا، برادری میں تو ایسا نہیں ہوتا، یہ کوئی نئی بات آ گئی، ہم پہلی مرتبہ سن رہے ہیں، ہم پہلی مرتبہ سن رہے ہیں۔ تو بہرحال فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين۔ وقال موسى علیہ السلام کہنے لگے ربی اعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار انه لا يفلح الظالمون، میرا پروردگار اسے خوب جانتا ہے جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آتا ہے اور جس کے لیے آخرت کا اچھا انجام ہوتا ہے، یقیناً بے انصافوں کا بھلا نہیں ہوگا۔ اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی فرعون کیا کہتا ہے؟ بدبختی کی انتہا ہے۔ وقال فرعون یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری، اے میرے سرداروں جان لو میرے سوا تمہارا الہ کوئی نہیں، رب کوئی نہیں، معبود کوئی نہیں، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ میں نے تفصیل سے اس کی ہسٹری پڑھی ہے، کون تھا؟ مزدور آدمی تھا، اجرت کیا کرتا تھا، لیکن دولت حاصل کرنے کے چکر میں، حکومت سے قرب پیدا کرنے کے بعد بالآخر جب یہ گورنر تھا قبرستان میں جو مردے لائے جاتے تھے انہیں دفنانے کا کام کیا کرتا تھا، ایک منزل ایسی ہے، بالآخر ایک وقت میں اس کے پاس اس سے پہلے جو بادشاہ تھا اس کی میت لائی گئی، اس نے اسے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا اور پھر اس کے بعد اپنی قوم سے، وہاں کے لوگوں سے، باشندوں سے ایک نیکی یہ کر چکا تھا، اس نیکی کی بنا پر انہوں نے کہا کہ ہمارا اگلا حکمران، بادشاہ، سلطان وہ یہ ہوگا۔ منفتاح اس کا نام ہے، لیکن اس کے ظلم و بربریت کی وجہ سے اسے وہی لقب ملا جو کہ مصر کے 33 بادشاہوں کو مل چکا ہے، مصر کے 35 بادشاہوں کو مل چکا فرعون۔ فرعون کہتے ہیں اس انسان کو جو حد درجے کا ظالم ہو، اللہ کا نافرمان اور باغی ہو، تو کہتا ہے ما علمت لکم من الہ غیری، اور پھر تبسم کرتے ہوئے، مذاق اڑاتے ہوئے اپنے وزیر حامان سے کہتا ہے فاوقد لی یا حامان، سن اے حامان تو میرے لیے مٹی کی آگ سے پکوا کر ایک سیڑھی تیار کروا دے، فاجعل لی صرحا لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، میں اس سیڑھی کے اوپر چڑھ کے اوپر دیکھوں جا کر کہ یہ موسیٰ کا الہ کہاں پر ہے، میرے لیے ایک سیڑھی تیار کروا اور اس سیڑھی کے اوپر چڑھ کے میں اوپر جا کر دیکھ کر آتا ہوں کہ موسیٰ کا علاقہ ہے۔ حد درجہ تمسخر ہے، مذاق ہے، ٹھٹا ہے، جس طرح کہ روس کا بادشاہ خروشیف، اس نے کہا کہ کوئی الہ نہیں ہے، اور اگر کوئی تھا بھی تو میں نے اوپر فضا میں
اتنے زیادہ جنگی طیارے بھجوائے ہیں، انہوں نے خوب بمباری کی ہے، اول تو کوئی تھا ہی نہیں، اگر ہے تو وہ مر چکا ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے جیتے جی اسے دنیا کے لیے اسی عبرت ناک انجام سے دوچار کیا، عبرت بنا دیا۔ 2.5 سال بستر مرگ میں تڑپتا رہا، موت مانگتا رہا، اسے موت نہیں آتی تھی۔ اس کی بیٹی وہاں سے نکلی، لندن گئی، وہاں پہ جا کے اس نے آرٹیکل لکھا اور اپنے باپ کے بارے میں سارے انکشافات کیے۔ 2.5 سال کی اذیت جھیلنے کے بعد بدترین موت کا اس نے سامنا کیا، اور یہی انجام ہوا اسرائیل کے سابق وزیر اعظم شرون کا۔ 8 سال بستر مرگ کے اوپر تڑپتا رہا وہ ظالم، جس نے مسجد اقصی کے صحن میں نمازیوں کے اوپر بلڈوزر چڑھا دیے اور مسلمان نماز ادا کر رہے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں، ان کے اوپر میزائل داغے اور انہیں شہید کیا۔ تو اس طرح کے جو ظالم لوگ ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ اللہ رب العالمین کو غافل نہ سمجھو، اللہ تبارک و تعالیٰ غافل نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے، بے علم نہیں ہے اس سے جو یہ ظالم کر رہا ہے۔ ایک پتا بھی گرتا ہے نا تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے گرتا ہے اور اس کے علم میں ہوتا ہے۔ تو انہیں ڈھیل دی ہوئی ہے، لیکن پھر بہرحال جس طرح فرعون کی پکڑ ہوئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور وہ کمزور طبقہ بنو اسرائیل کا جو ایمان لے آئے، اللہ رب العالمین نے انہیں سر بلند کیا۔ ایسے ہی ہر دور میں اہل حق کے لیے خوشخبریاں ہیں جو قرآن مجید سناتا ہے اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے۔ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ۔ پھر میرے لیے ایک محل تعمیر کروا، میں موسیٰ کے معبود کو جھانک لوں، اسے میں جھوٹوں میں گمان کرتا ہوں۔ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ۔ تکبر کیا فرعون نے بھی اور اس کے فوجیوں نے بھی، اس کے لاؤ لشکر نے بھی تکبر کیا۔ تکبر کیا ہوتا ہے میرے عزیزوں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر۔ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ایک صحابی نے پوچھا ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، انسان اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہو، جوتا بہترین عمدہ ہو، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ فرمایا نہیں، الکبر بطر الحق وغمط الناس۔ تکبر یہ ہے کہ حق کی معرفت کے بعد اسے ٹھکرا دینا، جھٹلا دینا، پس پشت ڈال دینا، نظر انداز کر دینا، ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرنا، ضد پر اتر آنا، سرکشی اختیار کرنا، یہ تکبر ہے۔ انسان کے لائق ہی نہیں ہے کہ وہ تکبر کرے۔ انسان اللہ کا بندہ ہے، اللہ تبارک و تعالی مالک خالق ہے، بادشاہ ہے، معبود حقیقی ہے، لہذا یہ تمام باتیں اس بات کی متقاضی ہیں کہ انسان کے پاس اس کے پروردگار دو جہاں کا جو بھی حکم آئے یہ اپنی گردن جھکا دے۔ لیکن جو گردن نہیں جھکاتا، جس کی گردن میں سریا ہوتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑے بڑے فرعونوں، متکبروں، سرکشوں کی اکڑی ہوئی گردنیں زمین کے ساتھ لگانی اچھی طرح تھی۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ ہم الناس، لوگوں کو حقیر جاننا، لوگوں کی تحقیر کرنا، تنقیص کرنا، یہ تکبر ہے۔ تو قرآن کہتا ہے وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ۔ اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی وہ ایمان نہ لائے، انہوں نے تکبر کا راستہ اختیار کیا اور اس کے لاؤ لشکر نے بھی تکبر کا راستہ اختیار کیا، بغیر الحق، نا حق، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ۔ اور وہ کیا سمجھے بیٹھے تھے کہ انہیں ہماری طرف نہیں لوٹایا جائے گا، یہ تو ان کی خام خیالی ہے۔ قرآن حکیم فرقان مجید کا چوتھا مقام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا۔ پھر ایک وقت آیا اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں اور دعا کیا مانتے ہیں؟ ربنا انك آتيت فرعون وملأه زينة واموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك۔ اے ہمارے پروردگار، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو سامان زینت اور طرح طرح کے مال دنیاوی زندگی عطا کیے، اے ہمارے پروردگار اسی واسطے دیے کہ وہ تیری راہ سے گمراہ کریں۔ ربنا طمس على اموالهم واشدد على قلوبهم
مالوں کو نیست و نابود کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے سو یہ ایمان نہ لانے پائے یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ ایک وقت آتا ہے دل سخت ہو جاتے ہیں اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ کسی اچھی بات کی علامت نہیں ہوتی۔ انسان اس تک دعوت پہنچے فوراً مان دے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر انسان دعوت قبول نہیں کرتا پھر اس کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لیا کرو جب وہ تمہیں بلائے اس کی طرف جس میں تمہاری زندگی ہے، دنیا کی بھی زندگی ہے سعادت والی اور اخروی زندگی بھی ہے سعادت والی۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، رکاوٹ بن جاتا ہے۔ کیا معنی؟ پھر ایک وقت آتا ہے یہ کہنے والے کہ جب بال سفید ہوں گے پھر نمازیں پڑھ لیں گے، پھر توحید کی راستے پہ اختیار چلیں گے، یہ کہنے والے کہ جب بال سفید ہو جائیں گے کمر جھک جائے گی 10-20 سال بعد پھر ہم تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی اختیار کر لیں گے، جب وقت آتا ہے تو انہیں پھر فرصت ہی نہیں ملتی۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اور ان کے دل کے درمیان حائل ہو چکا ہوتا ہے، رکاوٹ پیدا ہو چکی ہوتی ہے، اب وہ چاہتے ہوئے بھی حق کو قبول نہیں کر سکتے۔ قال قد اجیبت دعوتکما، اللہ ذو الجلال والاکرام نے فرمایا اے موسیٰ و ہارون تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، فاستقیما، تم ثابت قدم رہو، استقامت اختیار کیے رکھو، ولا تتبعان سبیل الذین لا يعلمون، اور ان لوگوں کی راہ اختیار نہیں کرنی جو نہیں جانتے، ان لوگوں کی راہ اختیار نہیں کرنی جو نہیں جانتے۔ وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا، پھر ان کے پیچھے پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ظلم اور زیادتی کے ارادے سے چلا، حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب وہ ڈوبنے لگا، قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین، جب وہ ڈوبنے لگا تو کہنے لگا میں اس ذات پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ کس نے کہا؟ فرعون نے کہا۔ یہ بات ہم نے گزشتہ جمعۃ المبارک بھی بیان کی تھی کہ آگے موجیں ہیں پیچھے فوجیں ہیں، آگے موجیں ہیں دریا کی اور پیچھے فوجیں ہیں فرعون کی، جائیں تو جائیں کہاں؟ تینوں جوانب سے بلکہ چاروں جوانب سے گھر چکے ہیں، اطراف و اکناف میں بچ کے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں، کوئی جگہ نہیں، کوئی ایک دروازے کے برابر بھی بچ کے بھاگنے کی جگہ نہیں، تو قوم پریشان ہو جاتی ہے، قوم کہتی ہے مسا ہم آزاد ہوئے تھے، اب دوبارہ لاؤ لشکر نے ہمیں گھیر لیا ہے، دوبارہ سے ہمیں غلام بنا لیں گے، اپنا قیدی بنا لیں گے، بڑی مشکل سے ہم نے آزادی حاصل کی تھی تو دوبارہ سے ہمیں قیدی بنا لیں گے، اپنا غلام بنا لیں گے، پھر وہی مشکل حالات ہوں گے۔ تو وہاں پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا قال کلا، ہرگز نہیں، گھبراؤ نہیں، یہ تم اعلان رکھو، ان معی ربی سیہدین، بے شک میرے ساتھ میرا پروردگار ہے، وہ میرے لیے ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالتا ہے۔ راستے نکلتے ہیں، وقتی طور پہ نظر نہیں آتے، وقتی طور پہ راستے نظر نہیں آتے، لیکن جب انسان عالم الغیب والشہادہ، اس ذات بابرکات پہ جو غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے ایمان لے آتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں نا ایک در بند تے سو کھلا، پریشانی کوئی نہیں ان کے لیے جو اللہ پر ایمان لے آئے۔ دیکھتے ہیں قرآن مجید بتاتا ہے 40 سال کا طویل عرصہ گزر چکا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ رب العالمین سے دعا و مناجات کرتے ہوئے، حتیٰ کہ آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے، اور بیٹے کہتے ہیں کہ ابا جان آپ تو اپنے آپ کو کہیں نقصان میں نہ مبتلا کر بیٹھے، تو تب بھی وہ کہتے ہیں پورے اطمینان، یقین اور وثوق کے ساتھ
انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، بے شک میں اپنے سارے گلے شکوے، اپنی ساری فریادیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ہی میں رکھتا ہوں، واعلم من اللہ ما لا تعلمون، اور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جس کا تمہیں علم نہیں ہے، جو تم نہیں جانتے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پورے اطمینان سے اپنی قوم کو تسلی دلاتے ہوئے کہا کہ اطمینان رکھو، اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمارے لیے ضرور راستے پیدا فرما دے گا۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ، اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی نازل فرمائی کہ تو راتوں رات میرے بندوں کو لے چل اور ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ بنا لے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا ہوا؟ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ سامنے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ یہ جو آپ کا عصا ہے نا، لکڑی کا ڈنڈا، اس کو ماریے پانی پانی۔ سبحان اللہ، سائنس اس بات کو مانتی ہے، کسی سے کہو تو وہ تو مذاق اڑائے گا، سائنس اس بات کو مانتی ہے کہ ایک وہ انسان جس کے جسم میں زہر پھیل چکا ہو، اسے قرآن سورہ فاتحہ پڑھ کے بار بار دم کیا جاتا ہے، اس پر دھتکارا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی برکت سے، سورۃ الفاتحہ کی برکت سے جسم میں پھیلے ہوئے زہر کو ختم کر دیتا ہے۔ سائنس نہیں مانتی، ڈاکٹر نہیں مانتے، ہاں جو اللہ والے ہیں وہ مانتے ہیں، جو اللہ والے ہیں وہ مانتے ہیں، اور جن کا ظاہری اسباب پر بھروسہ زیادہ ہوتا ہے وہ ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر بات ہے میرے عزیز ایمان کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسے کی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہرت پہ اعرابی تلوار رکھ چکا ہے اور گرجدار انداز اور آواز میں پوچھتا ہے من یمنعک منی، بتائیے آپ کو مجھ سے بچانے والا کون ہے؟ 3 مرتبہ کہا اللہ اللہ اللہ، مجھے تجھ سے بچانے والا اللہ ذو الجلال والاکرام ہے، مجھے تجھ سے بچانے والا اللہ ذو الجلال والاکرام ہے، مجھے تجھ سے بچانے والا اللہ ذو الجلال والاکرام ہے۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی نازل فرمائی، أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، راتوں رات میرے بندوں کو لے چل، فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ، اور ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ بنا لے۔ عصا مارا، فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، درمیان میں خشک راستہ بن گیا، اتنا خشک ہو گیا جیسے کبھی یہاں پر پانی کا ایک قطرہ، پانی کے ایک بوند بھی نہ ملی۔ اللہ اکبر، بڑے بڑے پہاڑ کی مانند، آدھا پانی ادھر آدھا ادھر، درمیان میں راستہ خشک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ مؤمنین کو لے کے، اپنے متبعین کو لے کے، جو توحید والے تھے، جو اللہ رب العالمین پر ایمان لا چکے تھے اور جن کے لیے راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، وہاں سے چلتے بنے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کاش یہی ایمان اور یقین ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ اللہم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا تخاف درکا ولا تخشا، پھر نہ تجھے کسی کے پکڑنے کا خطرہ ہوگا نہ ڈر ہوگا۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، فرعون اپنے لشکر سمیت ان کا تعاقب کرتا ہے، پھر دریا ان سب پر چھا گیا جیسا کچھ چھا جانے والا تھا۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، فرعون نے اپنی قوم کو گمراہی میں ڈال دیا اور سیدھا راستہ نہ دکھایا، سیدھا راستہ نہ دکھایا۔ ہم مسلمان نماز میں کیا دعا مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، نماز کی ہر رکعت میں، اور یاد رکھیے یہ مسئلہ ہے کہ وہ نماز نہیں جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے، یہ ہماری اپنی تعویلات ہیں، اور شریعت کے سامنے ہماری ذاتی تعویلات کا کوئی اعتبار نہیں۔ ایسی بات کرنے والا خانہ کعبہ کے صحن میں بیٹھ کر کیوں نہ بات کرے کہ
کرنے والے نے بات فقہی تعصب میں مبتلا ہو کر کہ جی ہم سورہ فاتحہ اس لیے نہیں پڑھتے، بس امام پڑھتا ہے ہم نہیں پڑھتے، ہم خاموش کھڑے رہتے ہیں سنتے ہیں۔ دیکھیے نا جی، اگر کوئی وفد کسی بادشاہ سے ملاقات کے لیے جاتا ہے تو کیا سارے آدمی بولتے ہیں یا پھر ایک آدمی بولتا ہے؟ اب سننے والے کہتے ہیں جی ایک آدمی، آپ بتائیے کون سا شرعی مسئلہ ہے؟ یہ جو مثال پیش کی جا رہی ہے یہ قرآن مجید کی کس صورت میں ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس حدیث مبارکہ میں یہ بات بیان ہوئی؟ کیا یہ بات صحیح بخاری کے اندر ہے، صحیح مسلم کے اندر ہے، سنن نسائی کے اندر ہے، سنن ابو داؤد کے اندر ہے، موطا امام مالک میں ہے، مسند احمد میں، کس حدیث میں ہے؟ 12 حدیثیں ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز ہی نہیں جو اپنی نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ امام بھی سورہ فاتحہ پڑھے، مقتدی بھی سورہ فاتحہ پڑھے، اور اگر کوئی خاموش رہتا ہے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ کس نے کہا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز پڑھا کر فارغ ہوئے، چہرہ مبارک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جانب کیا تو استفسار کیا کیا تم میرے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے؟ صحابہ نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ۔ ارشاد فرمایا لا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب، آئندہ ایسا نہ کرنا لیکن سورہ فاتحہ پڑھا کرو۔ جہری نماز ہے جس میں قرآن مجید کی تلاوت اونچی کی جاتی ہے، امام کی اقتداء کا ذکر ہے، اور سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم اور تعلیم خود پیغمبر اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ تو ہم مسلمان جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس میں کیا دعا کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ میرے عزیزوں، پڑھے لکھے ہو سارے ماشاءاللہ، سمجھدار ہو، کیا سیدھا راستہ ایک ہوتا ہے یا 2 3 4 ہوتے ہیں؟ آپ ادھر ایک نقطہ لگائیے، ادھر ایک نقطہ لگائیے، ان دونوں نقطوں کو آپس میں ملا دیجئے، یہ خط مستقیم ہے۔ خط مستقیم ایک ہی ہوتا ہے۔ اب اس کے علاوہ آپ جتنی بھی لکیریں لگائیں گے وہ ساری خطوط منحنی ہیں، ان میں انحناء ہے، ان میں ٹیڑھ پن ہے۔ خط مستقیم ایک ہی ہوتا ہے، اور خط مستقیم سیدھا راستہ، جنت کا راستہ وہ ہے جس پر چلنے کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے، اور جس پر چل کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی راستے، وہ گمراہی کے راستے، وہ شیطان کے راستے، فرعون بھی انہی راستوں پر چلتا رہا، سردار بھی انہی راستوں پر چلتے رہے، لیڈرشپ انہی گمراہی کے راستے پر چل رہی ہے، اور اپنے آپ کو کہتے کیا ہیں؟ ہم صحیح ہیں، اور اگر ہم نے موسیٰ کو چھوڑ دیا تو یہ تمہارا دین بدل ڈالے گا، زمین میں فساد پھیلائے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اب آپ فیصلہ کر لیجئے حق پہ کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام حق پر ہے، اور یقیناً فرعون اور اس کے حواری اور اس کا لاؤ لشکر، اس کے متبعین، اس کے پیروکار، یہ سارے باطل پر ہیں۔ ان باتوں کو سمجھیے۔ عقیدہ اساس ہے، عقیدہ بنیاد ہے، توحید سب سے پہلے ہے کہ ہمارا خالق و مالک اللہ ذو الجلال والاکرام ہے، ہمیں یہ جسم دینے والا، ہمیں ساری نعمتیں دینے والا اللہ ذو الجلال والاکرام ہے۔ جب تک زندہ ہے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اس کی مخلوقات میں سے کسی کو بھی اس کا شریک نہیں ٹھہرانا، شرک نہیں کرنا، کیونکہ شرک ایک ایسا گناہ ہے اگر یہ آ جائے تو نیکیاں پہاڑوں کے برابر بھی ہو تو ضائع ہو جاتی ہیں، نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اور اگر توحید ہے تو اس توحید کی برکت سے شرط یہ ہے کہ شرک نہ ہو، شرک نہ ہو۔ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے ابن آدم تیرے گناہ اتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو جائے کہ آسمان کی بلندیوں کو چھو جائے، میں اللہ رب العالمین تیرے تمام گناہوں کو معاف کر کے اپنی بخشش و مغفرت تجھے عطا کر کے جہنم سے بچا کر جنت میں داخل فرما دوں گا۔ یہ توحید کی برکات ہے۔ تو فرمایا وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ۔ اب کیا ہوا؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام تو نکل گئے، فرعون اپنے جاہ و جلال میں، طمطراق میں، تکبر کے ساتھ چلتا ہوا اپنے لاؤ لشکر سے کہتا ہے ہم نے انہیں نہیں چھوڑنا،
جب بیچ سمندر کے پہنچا تو اللہ تبارک و تعالی جس کے حکم سے تھوڑی دیر پہلے پانی رک چکا تھا، تھم چکا تھا، جگہ بالکل خشک ہو چکی تھی، راستے بن چکے تھے وہاں سے گزرنے کے، اللہ ذو الجلال والاکرام نے دوبارہ حکم دیا تو اللہ رب العالمین کے حکم سے وہ پانی مل جاتا ہے، برابر ہو جاتا ہے، اور وہ سارا لاؤ لشکر پانی میں غوطے کھا کھا کر بدترین موت مر جاتا ہے اور اپنے انجام تک، اپنے کیفر کردار تک پہنچ جاتا ہے۔ اب یہاں پر جب فرعون ڈوب رہا تھا، غرقاب ہو رہا تھا، کوئی تھا؟ بہت بڑی دلیل ہے قرآن مجید کے حق ہونے کی، بہت بڑی دلیل ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول پر حق ہونے کی، اس لیے کہ جب فرعون مر رہا تھا نا، ڈوب رہا تھا، غوطے کھا رہا تھا، غرقاب ہو رہا تھا، تب اس نے 3 باتیں کہی تھیں، اور یہ 3 باتیں کس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں؟ اس اللہ ذو الجلال والاکرام نے جس کا یہ کلام مقدس ہے، قرآن حکیم۔ وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ فرعون نے جب حتی اذا ادرکہ الغرق، جب وہ ڈوبنے لگا، قال، تو اس نے کہا آمنت، کیا کہا؟ آمنت، میں ایمان لے آیا۔ دوسری بات، انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، ایمان لایا کس بات پر؟ کہ اس ہستی کے سوا کوئی اور معبود برحق نہیں ہے جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے۔ تیسری بات، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلمان ہوں، مسلمانوں میں سے۔ یہ 3 باتیں اس نے، سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے اس کے منہ میں خاک ڈالی، جیسا کہ سلسلہ سیاح میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ یہ 3 باتیں اس نے کہی، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، تیرے اب ایمان لانے کا کیا فائدہ؟ اب تو ایمان لاتا ہے، جب موت سامنے نظر آ جائے، جب پردے ہٹ جائیں، موت کا فرشتہ ظاہر ہو جائے، موت کا نقارہ بچ جائے، اب تو ایمان لاتا ہے؟ زندگی بھر وقد عصیت قبل، نافرمانیاں کرتا رہا، بغاوتیں کرتا رہا، انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگاتا رہا، میرا ورلڈ آرڈر چلے گا، جو میں چاہوں گا وہ چلے گا، میرا بنایا ہوا نظام چلے گا، میرا بنایا ہوا قانون چلے گا، اللہ کے نظام سے بغاوت، اللہ کے قانون سے بغاوت، اللہ کے نبی سے بغاوت، یہ سارے کام تو پہلے کرتا رہا، اب جب مرنے لگا ہے سب تجھے چھوڑ گئے، کوئی تیرے ساتھ نہیں، تو اکیلا ہے، تنہا ہے، موت سامنے نظر آ رہی ہے، موت کا فرشتہ تیری روح قبض کرنے کے لیے پہنچ چکا ہے، اب تو کہتا ہے آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، پہلے کیوں نہ کہا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، پہلے تو فساد پھیلاتا رہا۔ سمجھ لیجیے مسئلہ یہ ہے جو قرآن مجید میں بھی اللہ ذو الجلال والاکرام نے بیان کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما التوبة علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالة ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ صرف اللہ رب العالمین صرف انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو بجائے نادانی کوئی برائی کر گزرے پھر جلد اس سے باز آ جائیں اور توبہ کریں تو اللہ بھی ان کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اللہ بڑے ہی علم والا، حکمت والا ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ایسے لوگوں کی توبہ کوئی توبہ نہیں جو ساری زندگی گناہوں میں گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ،
یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جاتی ہے قال انی تبت الآن، تو وہ کہتا ہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، اب میں توبہ کرتا ہوں۔ فرمایا اللہ ذو الجلال والاکرام نے قرآن مقدس میں ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں کی جاتی۔ صدق دل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو موت سے پہلے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سچی توبہ کی 5 شرطیں ہیں، وہ 5 شرطیں اگر ہوں گی تو یہ توبہ توبہ ہے، اور اگر یہ 5 شرطیں نہیں ہیں تو توبہ توبہ نہیں ہے۔ جس طرح کے نماز کے لیے وضو شرط ہے، اگر کوئی انسان بغیر وضو کے نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جائے، لمبا قیام، لمبے رکوع، لمبے سجدے، رو کے قرآن کی تلاوت کرے، لیکن چونکہ نماز کے لیے جو شرط تھی وضو، اس نے وضو کے بغیر نماز ادا کی ہے، شرط پوری نہیں کی ہے۔ اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا يقبل اللہ صلاۃ احدکم اذا احدث حتى يتوضا، اللہ رب العزت اس کی نماز قبول نہیں کرے گا جب یہ بے وضو ہو جائے، یہاں تک کہ یہ دوبارہ وضو کرے۔ یہ 5 شرطیں سچی توبہ کی، اس کا علم حاصل کیجئے کیا ہے یہ 5 شرطیں، پھر ان 5 شرطوں کے ساتھ سچی توبہ کیجئے، پھر اللہ تبارک و تعالی یقیناً ہماری توبہ قبول فرمائے گا۔ وہ غفور الرحیم ہے۔ وہ قرآن مجید میں اعلان کرتا ہے ما يفعل الله بعذابكم ان شکرتم وآمنتم وكان الله شاکرا علیما۔ اللہ ذو الجلال والاکرام تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، اسے کیا فائدہ تمہیں عذاب میں مبتلا کر کے، لیکن شرط یہ ہے ان شکرتم وآمنتم، تم اس کے شکر گزار اور ایماندار بندے بن جاؤ۔ شکر گزار ایماندار بندے تم بن جاؤ، اللہ تبارک و تعالی نجات کا پروانہ تمہیں عطا فرما دے گا۔ وہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ مسئلہ خوب اچھے طریقے سے سمجھ لیجیے۔ تو فرعون جب ڈوبنے لگا تو کہتا ہے آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ 3 باتیں اس نے، تو اللہ رب العالمین نے کیا جواب دیا؟ اب آنے میں بڑی دیر کر دی، وقد عصیت قبل، پہلے تو نافرمانیاں کرتا رہا، سرکشیاں کرتا رہا، وکنت من المفسدین، اور مفسدوں میں داخل رہا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، سو آج ہم صرف تیری لاش کو نجات دیں گے، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ تو ان لوگوں کے لیے نشان عبرت بن جائے جو تیرے بعد دنیا میں آنے والے ہیں۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ، حقیقت یہ ہے کہ بہت سے آدمی ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان نشانیوں پر غور و فکر کرتے ہوئے جو ان کے تقاضے ہیں وہ پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنا ایماندار شکر گزار بندہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا وحبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ولی الصالحین، والعاقبۃ للمتقین، ولا عدوان الا علی الظالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا وحبیبنا وامامنا وقدوتنا وقرۃ اعیننا وقائدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ ذو الجلال والاکرام قرآن مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين۔ کتنے ہی باغات اور چشمے وہ چھوڑ گئے،
کھیتیاں اور راحت بخش ٹھکانے، بڑے عمدہ علی شان محلات، فرش مخمل بچھے ہوئے ہیں، خوبصورت قالین بچھے ہوئے ہیں۔ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ، آرام کی تمام چیزیں جن میں وہ عیش کرتے تھے۔ فَكَذَلِكَ، اسی طرح ہو گیا، یہ معاملہ اسی طرح ہوا جس طرح بیان کیا گیا ہے۔ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ہم نے ان سب کا وارث دوسری قوم کو بنا دیا۔ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ، ان پر نہ تو آسمان رویا نہ زمین روئی نہ انہیں مہلت ملی۔ آسمان اور زمین میں سے کوئی بھی ان کی ہلاکت پر رونے والا نہیں تھا۔ اور یہاں پر اگر کوئی اللہ والا فوت ہو جائے تو اس کی نماز والی جگہ جہاں پہ وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہے، اس کی جدائی میں روتی ہے اور آنسو بہاتی ہے، اور یہ حق ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لکڑی کا ایک نیا منبر تیار کروایا گیا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام لکڑی کے پرانے منبر کو چھوڑ کر جب نئے منبر پہ جلوہ افروز ہوئے تو پرانے منبر نے رونا شروع کر دیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے سنا اس کے رونے کی آواز ایسے تھی جیسے بیل کے منہ سے آوازیں آتی ہیں، حتیٰ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نئے ممبر سے نیچے تشریف لائے، پرانے ممبر کے پاس آئے اور آپ نے اسے اپنے سینے کے ساتھ لگایا، پھر وہ خاموش ہو گیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر آج اسے میں اپنے سینے کے ساتھ نہ لگاتا قیامت قائم ہو جاتی، یہ اسی طرح روتا رہتا اور اس کی آوازیں تمام لوگ سن لیتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے، جب نیک آدمی جاتا ہے تو اس کے دنیا سے چلے جانے کے غم میں اللہ کی مخلوق، اللہ کے بندے تو روتے ہی ہوتے ہیں، اور بھی بہت ساری مخلوقات روتی ہیں۔ اور جو نافرمان ہوتا ہے، ظالم فاسق فاجر ہوتا ہے، زمین خوشیاں منا رہی ہوتی ہے کہ آج ہمارا بوجھ کم ہوا۔ اللہ کے نیک بندے سجدہ شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک ظالم فرعون طاغیہ باغیہ اپنے کیفر کردار تک پہنچا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنا نیک مومن مسلم ایماندار اور شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے کہ جب ہماری موت کا وقت آئے تو جنت کے فرشتے جنت کے خوشبودار کفن لے کر ہماری روح قبض کرنے کے لیے آئیں، اور ہماری روح لے کر جب اوپر جائیں آسمانوں کے دروازے ہمارے لیے کھول دیے جائیں اور فرشتے پوچھیں بتاؤ کس خوش وقت کی روح لے جا رہے ہو، تو ہمارے اچھے اچھے نام لے کر فرشتے ہمارا تعارف کروائے۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے کسی ایک کو بھی ایسا نہ بنائے کہ جب اس کی موت کا وقت آئے تو فرشتے جہنم کے بدبودار ٹاٹ لے کر اس کی روح قبض کرنے کے لیے آئیں، جس سے گندی گندی بدبوئیں آ رہی ہوں، اس کے لیے آسمان کے دروازے بند کر دیے جائیں اور فرشتے اس کے چہرے پہ مارتے ہوئے پشت پہ مارتے ہوئے اس کی روح قبض کریں۔ والعیاذ باللہ۔ اللہ رب العالمین ہمارے اندر جنتیوں والی اچھی صفات پیدا فرمائے، قرآن اور حدیث کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو جنتیوں کے اوصاف حسنہ ہیں انہیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم جہنم سے بچ جائیں اور جنت میں چلے جائیں۔ اور جہنمی اور دوزخیوں والے جو فاسد عقائد ہیں، بری صفات ہیں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں علم حاصل کرنے کے بعد اپنے آپ کو بری صفات سے بچا لیں تاکہ ہم جہنم کی آگ سے بچ جائیں، اس لیے کہ یہ ہمارا نرم و نازک خوبصورت بدن جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك وعافنا من بلائك يا ارحم الراحمين۔ سنت بھی ہے قنوت نازلہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازوں میں آخری رکعت میں رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگا کرتے تھے، ہم بھی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے دوسری رکعت میں رکوع کے بعد قنوت نازلہ کریں گے فوت شدگان کے لیے۔ اور اسی طرح جتنے بھی مسلمان دنیا بھر میں مغلوب ہے، مقہور ہے، مجبور ہے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں فریاد کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی مدد فرمائے، ہماری مشکلات آسان بنائے، ہمارے معاملات کو سنوار دے، ہماری دنیا کی زندگی
بہتر بنا دے، آخرت کی زندگی بہتر بنا دے، ہماری زندگی اچھی ہو جائے، ہماری موت اچھی ہو جائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔